ہمیں خدا کے کاموں کو جاننا چاہیے اور ہمیں یسوع مسیح جو خدا ہے اور ہمارے لیے اس زمین پر آیا ہے کی محبت اور کاموں کو جاننا چاہیے۔ تبھی ہم خدا سے محبت اور بھروسہ کر سکتے اور ہم یسوع مسیح سے محبت اور بھروسہ کر سکتے ہیں۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کے ساتھ چلنا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا حصہ 12، جاننا، محبت کرنا اور یقین کرنا۔ ہم عام طور پر جاننے کو جذبات سے علیحدہ علم سمجھتے ہیں، محبت کو انتہائی جذباتی چیز کے طور پر اور یقین کرنے کو ایک زیادہ ماورائی دائرے کے طور پر سمجھتے ہیں۔ تاہم بائبل کے ذریعے ہم جاننے، پیار کرنے اور خدا پر یقین کے مابین باہمی تعلق کو دریافت کرتے ہیں۔ یہ تین چیزیں دنیاوی لغت کے تصور میں مختلف لگ سکتی ہیں، لیکن خدا کے تعلق سے وہ ایک جیسی ہیں۔ وہ ایک ہیں، جاننا اور پیار کرنا۔ عبرانی زبان جس میں پرانا عہد نامہ لکھا گیا تھا میں الفاظ جانتا اور محبت کرنا ایک دوسرے کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ لہٰذا خدا نے کہا کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں اور خدا شناسی کو سوختنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ لیکن اگر ہم اس مواد کو واضح کرتے ہوئے اسے نیو لنگونگ کے ترجمہ میں دیکھتے ہیں تو یہ بیان کرتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ محبت کا اظہار کریں، قربانیاں نہ گزرانے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس سے زیادہ جانیں جتنا میں سوختنی قربانیوں کو چاہتا ہوں۔ پرانے عہد نامے کے ذریعے اور تمام زمانوں میں خدا نے ہمیں خدا سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے اور خداوند کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ان پر عمل کرے تاکہ تیری خیر ہو، تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی بات سنے اور اسی سے لپٹا رہے، کیونکہ وہی تیری زندگی اور تیری عمر کی درازی ہے، تاکہ تو اس ملک میں بسا رہے جس کو تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو دینے کی قسم خداوند نے ان سے کھائی تھی۔ پس تم خوب چوکسی کرو کہ خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو۔ خداوند سے محبت رکھو اے اس کے سب مقدسو، خداوند ایمانداروں کو سلامت رکھتا ہے اور مغروروں کو خوبی بدلا دیتا ہے۔ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں، اور جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے پا لیں گے۔ اور یسوع نے بھی یہ کہا کہ سب سے بڑا حکم خدا سے محبت کرنا ہے۔ یسوع نے جواب دیا، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے۔ لہٰذا یہاں ہوسیہ نبی کے ذریعے جو کچھ شمالی اسرائیل کے زوال کے وقت لکھا گیا تھا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا جب خدا نے کہا خدا شناسی چاہتا ہے، اس کا مطلب تھا وہ چاہتا ہے خدا سے محبت کرو۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے جتنا زیادہ ہم خدا کو جانتے ہیں اتنا ہم خدا سے پیار کر سکتے ہیں۔ جاننا اور یقین رکھنا۔ پولس رسول نے افسیوں کی کلیسیا کے اراکین سے کہا جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں، تاہم ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازگیری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں۔ پولس نے خدا کے بیٹے پر ایمان لانا اسے جاننے سے الگ نہ کیا۔ یسوع مسیح کو جاننا ایمان رکھنا ہے۔ جتنا ہم جانتے ہیں اتنا ہی یقین کرتے ہیں۔ یہ محض بغیر کسی علم کے جذبات اور احساسات سے یقین کرنا نہیں ہے۔ جتنا ہم خدا کو جانتے ہیں اتنا ہی ہم خدا کے کاموں کو جانتے ہیں۔ جتنا ہم خدا کی محبت کی گہرائی کو جانتے ہیں اتنا ہی ہم خدا سے محبت اور بھروسہ کر سکتے ہیں، اس حد تک کہ ہم خدا کو کلام کے ذریعے جانتے ہیں۔ ہم اس پر یقین کر سکتے ہیں۔ ایمان صوفیانہ تجربات پر نہیں بلکہ خدا کے صحیح علم پر مبنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پطرس رسول نے ابتدائی کلیسیاؤں کے مسیحیوں پر زور دیا اور تجویز دی کہ خدا کا صحیح علم حاصل کریں۔ شمعون پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ اور رسول ہے، ان لوگوں کے نام جنہوں نے ہمارے خدا اور منجی یسوع مسیح کی راست بازی میں ہمارا سا قیمتی ایمان پایا ہے۔ خدا اور ہمارے خداوند یسوع کی پہچان کے سبب سے فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ ہوتا رہے۔
کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت کی، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے بلایا، جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے تاکہ ان کے وسیلے سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بڑی خواہش کے سبب سے ہے ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ بس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی اور نیکی پر معرفت اور معرفت پر پرہیزگاری اور پرہیزگاری پر صبر اور صبر پر دینداری اور دینداری پر برادرانہ الفت اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ، کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہوں اور زیادہ بھی ہوتی جائیں تو تم کو ہمارے خداوند یسوع مسیح کو پہچاننے میں بیکار اور بے پھل نہ ہونے دیں گی، اور جس میں یہ باتیں نہ ہوں وہ اندھا ہے اور کوتاہ نظر اور اپنے پہلے گناہوں کے دھوئے جانے کو بھولے بیٹھا ہے، بلکہ ہمارے خداوند منجی یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ، اسی کی تمجید اب بھی ہو اور ابد تک ہوتی رہے، آمین۔ یہ ٹھیک ہے، اس طرح خدا اور یسوع مسیح کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ صحیح طریقے سے جاننے سے ہم اس علم میں اضافہ کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم خدا سے اتنا ہی پیار کر سکتے ہیں جتنا کہ ہم کلام کے ذریعے خدا کو جانتے ہیں، اور ہم خدا پر اتنا ہی بھروسہ کر سکتے ہیں جتنا کہ ہم خدا کو جانتے ہیں۔ خداوند کو جانو، ہر ممکن طور سے خداوند کو جانو۔ خدا نے بار بار کہا کہ خدا کے لوگ خدا کو نہیں جانتے جب وہ بالآخر تباہی کے نتیجے کی طرف گئے۔ سن اے آسمان اور کان لگا اے زمین کے خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے۔ میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے، خداوند فرماتا ہے۔ اے بنی اسرائیل خداوند کے کلام سنو، کیونکہ اس ملک کے رہنے والوں سے خداوند کا جھگڑا ہے، کیونکہ یہ ملک راستی اور شفقت اور خدا شناسی سے خالی ہے۔ بد زبانی، عہد شکنی اور خون ریزی اور چوری اور حرام کاری کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ظلم کرتے ہیں اور خون پر خون ہوتا ہے۔ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا اس لیے میں بھی تجھ کو رد کروں گا تاکہ تو میرے حضور کاہن نہ ہو، اور چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا ہے اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا۔ جوں وہ فراوان ہوئے میرے خلاف زیادہ گناہ کرنے لگے، پس میں ان کی حشمت کو رسوائی سے بدل ڈالوں گا۔ اور اس نے کہا کہ ہمیں خدا کو جاننے کی ضرورت ہے، وہ ہم سے خدا کو جاننے کے لیے رجوع کرتا ہے۔ آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے اور وہی ہم کو شفا بخشے گا، اسی نے مارا ہے اور وہی ہماری مرہم پٹی کرے گا۔ وہ 2 روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز اٹھا کھڑا کرے گا، اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں گے۔ آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں۔ اس کا ظہور صبح کی مانند یقینی ہے، اور وہ ہمارے پاس برسات کی مانند، یعنی آخری برسات کی مانند جو زمین کو سیراب کرتی ہے آئے گا۔ خدا کے لوگ خدا کے فرزند جو خدا کی راست بازی کی وجہ سے یسوع مسیح کے کفارہ کے فضل سے خدا کے لوگ بن گئے، انہیں خدا سے محبت کرنی چاہیے، اور ہم اس یسوع مسیح پر ایمان کے ذریعے یسوع مسیح میں خدا کی بادشاہی میں جائیں گے۔ لیکن ایسا کرنے کے لیے ہمیں زندگی کے کلام کے ذریعے خدا کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خدا کی محبت کو جاننا چاہیے۔ ہم اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا ہم جانتے ہیں، اور ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہم یقین رکھتے ہیں۔ ایمان صوفیانہ تجربے یا اعلیٰ عقیدت سے نہیں آتا، ہمیں پہلے خدا کو جاننا چاہیے۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے خدا کے ساتھ چلنا جاری ہے۔